مجھے اگر پتہ ہو میں کون ہوں تو پھر تو زندگی کے سارے راز فاش ہو گئے۔ کعبے کی ہے ہوس کبھی کوئے بتاں کی ہے، مجھ کو نہیں خبر میری مٹی کہاں کی ہے، کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں جس سے اس معاشرے سے غربت، افلاس اور بے بسی کا خاتمہ ہو۔ یہ ایک عام تاثر بنا ہوا ہے کہ جی بہت پیسے ہوں گے تو بہت بڑا کاروبار ہوگا۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے سینکڑوں لوگوں کو جو فٹ پاتھ پر بیٹھتے تھے اور کچھ چیزیں بیچتے تھے اور پھر بڑی بڑی ملوں کے مالک بن گئے۔ اخوت فاؤنڈیشن کے ماتحت جو اسکولز اور کالجز چل رہے ہیں ان میں کتنی تعداد ہے بچوں کی؟ جی ہم حکومت کے ساتھ مل کے ایک پرائمری ایجوکیشن کا پروگرام چلا رہے ہیں جس میں کوئی 50,000 کے قریب بچے پڑھتے ہیں۔ پھر ہمارے اپنے کالجز ہیں اور وہاں پر بھی کوئی 2-2.5 ہزار بچے پڑھتے ہیں۔ پھر ہم بہت سے بچوں کو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں۔ ستارہ امتیاز اور ساؤتھ نوبل امن انعام یافتہ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب، چیئرمین اور فاؤنڈر اخوت فاؤنڈیشن، غربت کے خاتمے اور انسانیت کی خدمت کے عوض متعدد قومی اور بین الاقوامی اعزازات اپنے نام کر چکے ہیں۔ اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اخوت کا سفر 24 سال پہلے کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نیکی کی خواہش ہر شخص کے دل میں ہے۔ ہر شخص اچھا کام کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ جب اپنے رب کے حضور پیش ہو تو وہ وہاں پر شرمندگی کا وہ لمحہ باعث نہ بنے۔ تو یہ نیکی آپ بھی کرتی ہیں، باہر کوئی بھی گلی میں گزرتا ہوا شخص بھی کرتا ہے، ہمارے دل میں بھی خواہش ہے۔ تو ایسے ہی ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں جس سے اس معاشرے سے غربت، افلاس اور بے بسی کا خاتمہ ہو۔ تو یہ سوچ بچار کے دوران ہماری نظر گئی ایک تصور کے اوپر جس کو مواخات کہتے ہیں، اور جو تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ مواخات کا تصور جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص جو صاحب حیثیت ہے وہ کسی ایسے شخص کو اپنا دوست بنا لے جو مالی اعتبار سے پیچھے رہ گیا، تو یوں دونوں کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تو مزید غور و فکر کیا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر پاکستان میں 50% لوگ صاحب حیثیت ہیں تو 50% جو ہیں وہ غریب ہیں۔ ان کے درمیان اگر مواخات کا یہ رشتہ قائم ہو جائے تو ہم ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ تو جو تصور ہے، جو فلسفہ ہے، وہ مواخات مدینہ سے اخذ کیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے۔ پھر اگلا سوال ہمارا یہ تھا کہ اس مواخات کی عملی صورت کیا ہوگی؟ تو ہم نے کہا کہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ کسی ایک شخص کو کچھ رقم دیں گے قرض حسن کی صورت میں، یعنی ایسا قرض جس پہ سود نہ لیا جائے، اور اس سے کہا جائے گا کہ بھئی تم کاروبار کرو، بھیک نہ مانگو اور پھر زندگی میں آگے بڑھو۔ اچھا آپ نے قرض پروگرام کا ذکر کیا، یہ آپ کا مقصد تھا۔ آپ جب سے اس پروگرام کو لے کے چلے ہیں اخوت فاؤنڈیشن کو، آپ بہت سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا وسیلہ بھی بنے ہیں۔ تو اب آپ نئی اس میں کیا اسکیم لے کے آئے ہیں یہ بغیر سود کے قرض کی، کہ اب آپ کو پتہ ہے روپے کی ویلیو بھی کم ہو گئی ہے، تو کتنا قرضہ آپ کن شرائط پہ دے رہے ہیں؟ جی یہ تو پہلے دن سے ہی ایسے ہی چل رہا ہے کہ جو آدمی کام کرنا چاہتا ہے اور بھیک نہیں مانگنا چاہتا، اس کو اس کی ضرورت کے مطابق 10,000، 20,000، 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ روپے تک کا ہم قرضہ دیتے ہیں۔ میکسیمم آپ کتنا دیتے ہیں؟ 3 لاکھ روپے میکسیمم ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہم اس سے کم دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک عام تاثر بنا ہوا ہے کہ جی بہت پیسے ہوں گے تو بہت بڑا کاروبار ہوگا۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے سینکڑوں لوگوں کو جو فٹ پاتھ پر بیٹھتے تھے اور کچھ چیزیں بیچتے تھے اور پھر بڑی بڑی ملوں کے مالک بن گئے۔ تو یہ رقم سے کہیں زیادہ آپ کی جو جستجو ہے، آپ کی جو انٹرپرینیوریل ایبیلٹیز جو ہیں، آپ کے اندر جو صلاحیت ہے، وہ آپ کو کامیاب کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو تاثر یہ ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں میں جو ہے وہ قرض دیتے ہیں بغیر۔ یہ آپ کو کس نے کہا؟
کل رقم جو ہم نے دی ہے آج تک وہ ملا کے اچھا کل رقم جو آپ نے جی 220 ارب کے قریب ہے. اب آپ یہ تو نہ کہیں کہ ہم نے 220 ارب صوبیہ اشرف کو دے دیے یا کسی اور کو دے دیے, تو یہ کمولیٹو ہے. 220 ارب جو ہے وہ آپ نے کتنے لوگوں کو دیے؟ یہ تقریباً ہم نے 60 لاکھ قرضے دیے. 60 لاکھ 6 لوگوں ملین. 6 ہاں ملین تو یہ 4 ملین 40 لاکھ لوگ ہیں, کیونکہ بعض لوگوں نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بھی لیا. کیونکہ اگر کوئی ایک شخص کاروبار میں کامیاب ہوتا ہے پھر اس کو بڑھانا چاہتا ہے تو پھر اس کو مزید قرض کی ضرورت ہوتی ہے, مزید پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک امیر آدمی یا کوئی بڑا کاروباری وہ بینک کے پاس چاہے جاتا ہے اور چاہے جتنے مرضی پیسے لے لیتا ہے اپنی کوئی چیز کو لیٹر رکھ کر. تو ایک غریب آدمی جو صلاحیت رکھتا ہے اس کو بھی تو پیسہ ملنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ کریڈٹ از بیسک ہیومن رائٹ. تو جب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کہاں سے پیسے لے گا؟ اچھا ہر انسان میں ایسا جذبہ نہیں ہوتا جو آپ کے اندر ہے اور آپ اس مشن کو لے کے چل بھی رہے ہیں. ایسا کیا موومنٹ آپ کی زندگی میں پیش آیا ہے, ایسا کیا انسیڈنٹ ہوا جس نے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا اور آپ خدمت خلق کے سفر پہ چل پڑے؟ دیکھیے میں آپ کے اس سے بڑے ادب سے اختلاف کروں گا. ہر شخص نیکی کا طلبگار ہے. آپ مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں تو آپ کیوں کر رہی ہیں کہ آپ اس نیکی کو پھیلانا چاہتی ہیں, شیئر کرنا چاہتی ہیں. تو ہمیں خوشگمان ہونا چاہیے, بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی کام کرنا چاہتا ہے, کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے. کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے, کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے, کوئی کسی کو رستہ دے دیتا ہے, کوئی کسی کو بھولی بھٹکی منزل کا سراغ بتا دیتا ہے, کوئی کسی کی تیمارداری کر دیتا ہے, کسی بیمار کا ہاتھ تھام لیتا ہے. تو یہ ساری کی ساری نیکیاں اب الحمدللہ جب ہم نے سوچا تو پھر ہمارے ساتھ ایک ٹیم بن گئی اور یہ نیکیاں جو ہیں یہ ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ڈھل گئیں. جب بہت سی نیکیاں ملتی ہیں تو تاثیر بڑھ جاتی ہے. تو یہ مت سوچیے کہ ہمارے معاشرے میں نیکی کرنے والے کم ہیں. ہر شخص نیکی کرتا ہے. یہ کہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی اس کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ آیا ہو کہ اس نے کسی کا درد محسوس نہ کیا ہو. اخوت فاؤنڈیشن کے ماتحت جو اسکولز اور کالجز چل رہے ہیں ان میں کتنی تعداد ہے بچوں کی؟ جی ہم حکومت کے ساتھ مل کے ایک پرائمری ایجوکیشن کا پروگرام چلا رہے ہیں جس میں کوئی 50,000 کے قریب بچے پڑھتے ہیں. پھر ہمارے اپنے کالجز ہیں اور وہاں پر بھی کوئی 2-2.5 ہزار بچے پڑھتے ہیں. پھر ہم بہت سے بچوں کو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. تو ایک خاصی بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی, ان بچے بچیوں کی جو ہمارا سرمایہ ہیں, بہترین صلاحیت رکھتے ہیں, قابلیت رکھتے ہیں, لیکن فیس کے پیسے نہیں ہیں. تو ان کو ہم اپنا دوست, اپنا بچہ, اپنا بیٹا بیٹی سمجھتے ہیں اور پھر معاشرے کے مخیر حضرات ہم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو رقم پہنچاتے ہیں ہمارے توسط سے. ہم امین ہیں اس رقم کے, اس کو ہم قرض حسن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو آپ ہمیں جو زکوٰۃ دیں گے وہ ہم تعلیم کے لیے استعمال کریں گے. صدقہ دینا ہے تو ہم قرض حسن کے لیے استعمال کریں گے. اچھا غربت کے خاتمے کا آپ کا جو ایک سلوگن ہے اس میں آپ کتنے حد تک کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ غربت کا خاتمہ واقعی میں ہو سکتا ہے خاص طور میں پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک؟ جی دیکھیں, ایک ہے غربت کا خاتمہ اور ایک چیز ہے غربت کی شدت میں کمی. میں اکیلا ہوں, جب میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس ہنر ہے, مجھے معمولی سا سرمایہ بھی کوئی نہیں دیتا. تو یہ ایک کاوش ہے, آپ محنت کریں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ محنت کریں اور خدا کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہو. سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اخلاص, محنت اور دیانت اور مستقل مزاجی. ہم بڑی جلدی تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہم ارد گرد آسان راستے ڈھونڈتے ہیں, سفارش ڈھونڈتے ہیں, رشوت ڈھونڈتے ہیں. ایسی نہیں ہے دنیا, ایسے کامیابی ایسے نہیں ملتی. کامیابی تو خون جگر بہانے سے ملتی ہے. مسلسل جدوجہد کرنے کے بعد پھر جا کے کامیابی ملتی ہے. میں نے ایک بہت امیر آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے کامیاب ہو, اس کی وجہ کیا؟ اس نے کہا مائی امپلائیز ورک فرام 9 to 5. آئی ورک فرام 5 to 9.
समझिए आप नहीं, कि वो कहता है कि मेरा मुलाजिम 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम करता है और मैं और मैं 5 से 9 बजे से पहले 5 बजे शुरू करता हूँ और 5 बजे ख़त्म नहीं करता, बल्कि 5 से रात को 9 9 बजे तक चलता हूँ।